بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و سپاس مخصوص ہے اس ذات لازوال سے جس نے شجر و حجر، شمس و قمر، المختصر یہ کہ دنیا کے اور اس کائنات کے ذرے ذرے کو ہم انسانوں کے لیے مسخر کر دیا، اور جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک نبوت کا طویل سلسلہ جاری رکھا کہ وہ ہماری ہدایت کا کام اور فریضہ انجام دے سکیں۔ اور اسی سلسلے کی ایک شعاع بے بدیل، یا یوں کہا جائے کہ اسی سلسلے کی ایک آخری کڑی جو اس وقت پردہ غیب میں ہے، آفتاب عالمتاب بن کر چمک اور دمک رہی ہے۔ ہماری مراد حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں۔ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حیدر عباس رضوی ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور اس پروگرام کے آغاز میں ہی ہم آپ کی خدمت میں اپنے اس پروگرام کا موضوع بتانا چاہتے ہیں۔ جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے اربعین امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، جس میں ہم اپنے محترم مہمان سے خود امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے چہلم کے سلسلے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ لیکن ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں یہ 1 منٹ یا اس سے کچھ کم اور زیادہ جو آپ کے ساتھ ہم رہیں گے، اس میں ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ یقین جانیے کہ اول خلقت کائنات سے لے کر آج تک ظلم اپنا کام کرتا رہا ہے، اور اگر جناب حابیل سے شروع کیا جائے تو حابیل و قابیل کا تذکرہ ملتا ہے، ابراہیم و نمرود کا تذکرہ ملتا ہے، موسیٰ و فرعون کا تذکرہ ملتا ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو لہب اور ابو جہل کا تذکرہ ملتا ہے، یا پھر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور یزید لعنت اللہ علیہ کا تذکرہ تاریخ نے رقم کیا ہے۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام میدان کربلا میں یزیدیت مٹانے کے لیے آئے تھے، ظلم ختم کرنے کے لیے آئے تھے، ایک انسانیت ساز درس دینے کے لیے آئے تھے، اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو میدان کربلا میں 2 متضاد تصویریں برسر پیکار ہیں، اور امام نے بہرحال ایک حد فاصل کھینچا ہے اپنے اس جملے کے ذریعے کہ مثلی لا یبایع مثلہ، کہ مجھ جیسا یزید جیسے انسان کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ میں آپ کے سامنے 2 شعر پڑھوں گا، اور اس کے بعد اپنے محترم مہمان کا تعارف آپ کے لیے پیش کروں گا۔ اس کے بعد ہماری اپنی گفتگو جاری رہے گی۔ ایک ہندو شاعر نے بہت ہی اچھے 4 مصرعے کہے ہیں کہ تجھ سے ایمان ہے، ایمان کا حاصل تو ہے، تجھ سے ایمان ہے، ایمان کا حاصل تو ہے، انبیاء جس پہ پہنچتے ہیں وہ منزل تو ہے، اور مرکزیت تجھے کس طرح نہ حاصل ہو حسین، مرکزیت تجھے کس طرح نہ حاصل ہو حسین، ساری دنیا کی تڑپ جس میں ہے وہ دل تو ہے۔ بہرحال پیغمبر اعظم نے بھی فرمایا تھا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کی ایک حرارت مومنین کے دلوں میں ہے جو کبھی بھی خاموش ہونے والی نہیں ہے، سرد نہیں پڑ سکتی۔ اب میں اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ آج میرے ساتھ اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے محترم مہمان حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا اختر عباس صاحب قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس ابتدائی گفتگو سے بہرحال یہ بات واضح ہو گئی کہ موضوع گفتگو خود امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا چہلم، اصحاب امام حسین کا چہلم اور اربعین امام حسین۔ یہاں سے ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں بعض سوالات پیش کریں گے، اور امید ہے کہ اس کے جوابات سے ہمیں آپ مشرف فرمائیں گے۔ قبلہ، سب سے پہلے جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو میں یہ بیان کیا کہ آج بھی بہرحال پوری دنیا میں کائنات کے گوشے گوشے میں عزائے حسین منائی جا رہی ہے، لوگ ماتم کر رہے ہیں، گریہ و بکا کر رہے ہیں، امام حسین کو یاد کر رہے ہیں، اصحاب حسینی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ میں اس سوال کے ذریعے ایک ربط دینا چاہتا ہوں اپنے آئندہ سوال کے لیے، تو آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ خود یاد امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام منانے کا راز کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ گفتگو سے پہلے جو آپ یہ گفتگو فرمائی وہ بالکل بجا ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہے جو حق و باطل کا سلسلہ ہمیشہ چلتا رہا ہے، اور تاریخ میں یہ تذکرہ موجود ہے، تاریخ بھی اس سے بھری پڑی ہے، اور راز خلقت کا راز بھی اسی میں ہے کہ انسان کے سامنے حق و باطل کی جنگ جاری رہے، اور انسان کو فیصلہ کرنے کا جو ہے موقع فراہم ہوتا رہے۔ ہمیشہ انسان کو امتحان میں رکھا گیا ہے
اور دینی جو سورسز ہیں اس سے جو معلوم ہوتا ہے یہ کہ ایک بہت بڑا راز جو ہے انسانی خلقت کا وہ خود امتحان ہے۔ اللہ چاہتا تو سب کو فرشتوں کے طریقے سے، جیسے فرشتوں کو خلق کیا، وہ کوئی غلطی کوئی خطا نہیں کر سکتے، انسان بھی اس طرح خلق ہوتا اور کوئی غلطی اور کوئی خطا اسے دیکھنے کو نہیں ملتی، لیکن انسان کے ہاں اس کو امتحان میں اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ انسان کی وہ اصل شناخت سامنے آ سکے، انسان پہچانا جا سکے کہ واقعی انسان جو ہے بہت ہی بڑا ہو سکتا ہے، انسان ابراہیم بن سکتا ہے، انسان موسیٰ بن سکتا ہے، اور یہ کام اسی امتحان کے ذریعے سے ممکن ہے۔ پر امتحان کی ایک بہت بڑی منزل اور عظیم منزل ہے، وہ کربلا ہے، اور عاشور کے دن جو واقعہ پیش آیا اور اس کا سلسلہ جو بعد میں جاری رہا کوفہ و شام تک۔ اس واقعے میں جو چیز بہت ہی یہ ہے اہم ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ اس کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ باقی رکھا گیا، یعنی ایسا نہیں کہ بہت دنوں بعد، نہیں، واقعے کے فوراً بعد جو لوگ اس میں شریک تھے اس واقعے میں، جناب زینب سلام اللہ علیہ، امام سجاد علیہ السلام، انہوں نے جا کے کوفے میں، شام میں، یزید کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا، امام حسین علیہ السلام کا تعارف کرایا، پہچنوایا، چونکہ یزیدیت کی جو پروپیگنڈا مشینری تھی وہ اتنے عظیم واقعے کو ایک غلط رخ دینا چاہتی تھی، جس کی بنیاد پر امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ پہلے ہی سے یہ انتظام کیا تھا کہ کوفہ اور شام کے لیے ساتھ میں اپنی بہن کو لے کے آئے، اہل حرم کو لے کے آئے۔ امام سجاد علیہ السلام جو ہے مصلحت پروردگار سے جو ہے باقی رہے، شب عاشور کے دن مریض ہو گئے اور بعد میں زندہ رہے، درمیان بھی کئی مرتبہ مشکلات آئیں لیکن ان کو بچایا گیا تاکہ یہ عظیم واقعہ جو کربلا کے پیش آیا وہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس کے بعد ائمہ علیہ السلام نے جو ہے بہت زیادہ اہتمام کیا اس کے لیے، یعنی امام سجاد علیہ السلام پوری زندگی، اس کے بعد تقریباً 35 سال کی، آپ 40 سال کی زندگی جو ہوتی ہے اس زندگی میں امام نے مسلسل کربلا کا ذکر کیا، مسلسل کربلا کو یاد کرتے رہے، جہاں پہ جاتے تھے وہاں اپنے دوسرے جو فرائض تھے ان فرائض کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ ایک فریضہ امام سجاد علیہ السلام کا یہ تھا کہ عزاداری سید الشہداء کرتے رہے، کربلا کو یاد مناتے رہیں، حسین ابن علی کو یاد کرتے رہیں کہ اس کے ذریعے سے اصل وہ پیغام لوگوں تک پہنچتا رہے جو امام صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کر رہے تھے اپنی شہادت کے ذریعے سے، کہ وہ اصل دین تھا اور دین کی صحیح حقیقی شکل، کیونکہ ہر دین کے ساتھ جو مشکل آتی ہے وہ یہ کہ نبی کے جانے کے بعد اور اصل دین کے بانی کے جانے کے بعد جو ہے دین میں انحراف اور دین کی شکلیں بگاڑ دینا، کہ یہ ہوا بہت زیادہ تاریخ میں ہوا، یہ اسلام کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہونے والا تھا اور ہو رہا تھا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون کے ذریعے سے، اپنی قربانی کے ذریعے سے جو ایک بڑا عظیم کارنامہ انجام دیا وہ کہ دین کی اصلی شکل کو باقی رکھا، ورنہ یزید کا جو کردار تھا، یزید کا جو عمل تھا وہی دین بن جاتا ہے، جو ہمیشہ تاریخ میں ہوتا رہا ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ جو ہے وہی کرتے ہیں جو ان کے بادشاہ کرتے ہیں۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یزید کے کردار کو دین سے آ کر جدا کر دیا۔ اس سلسلے کو جو زندہ رکھا گیا، جو باقی رکھا، جو آپ نے سوال کیا کہ راز اس کا اور اس کا فائدہ اس کے اب متعدد ہے، یعنی ایک لمبی بحث ہے، لیکن ہم یہاں پہ صرف جو ہے اشارے کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا زیادہ اہتمام کرنا خود ائمہ علیہ السلام کا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں بہت سارے راز پوشیدہ ہیں، بہت اہم چیز ہے کہ جس کے لیے امام صادق علیہ السلام مثلا مجلسیں برپا کرتے تھے، امام رضا علیہ السلام مجلسیں برپا کرتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے، ذاکر کو بلاتے تھے، خود بیٹھتے تھے، گریہ فرماتے تھے، اور یہ دوسروں تک پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے تم نے گریہ کیا کہ نہیں کیا، تم نے آنسو تم نے بہایا نہیں بہایا۔ پھر اس کے بعد اتنی ساری روایتیں ہیں کہ جو غم حسین میں گریہ کرے، جو غم حسین میں روئے، جس کا اشک، جو اگر مثلا رونا ایک وقت ممکن آدمی کو جو ہے آنسو نہ نکل رہا ہو، رو چکا ہو، یا آنسو نہ نکلنے کی ایک کیفیت ہو، تو پھر رونے کے انداز، رونے کی شکل، تباکہ جو یہ لفظ آیا ہے، یہ ظاہر ہے کہ رونے کی شکل کہیں اور بنائے تو ایک طرح کی ریاکاری کی بات ہوتی ہے، لیکن غم حسین میں رونے کی شکل بنانا یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ ہم اپنے آپ کو اس کاروان میں شریک کرنا چاہتے ہیں، اصل شرکت ہے، یعنی ہم اپنے آپ کو اس کاروان میں شریک کرنا چاہتے ہیں جو حسینی کاروان ہے، یعنی ظلم کے خلاف ہم بھی جو ہے آواز اٹھانا چاہتے ہیں، ہم بھی ظلم کے خلاف جو کاروان ہے اس میں اپنے آپ کو شریک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر آدمی ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور اپنے آپ کو آمادہ کیے ہوئے، تو یہ جیسے روایت میں ایک جنت، اس کے لیے جنت یہی ہے، جنت یعنی ظلم کے مقابلے میں انسان کھڑا ہو جائے، ظلم کو قبول نہ کرے، کسی کے اوپر ظلم ہو رہا اس کے خلاف آواز اٹھائے، یہ جو ہے رونے کے ذریعے سے، نہیں رونا صرف یہ نہیں کہ ایک ایموشنل طور پر
انسان گریہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جو ذکر مصائب ہے وہ اتنا سخت ہے کہ آدمی کو بے اختیار آنسو نکل جاتا ہے, آدمی رو پڑتا ہے. لیکن یہ رونا مثلا امام سجاد علیہ السلام تنہائی میں بیٹھ کر روتے تو زیادہ بہتر رونا تھا اور بہتر طریقے سے روتے, لیکن صرف رونا مقصود نہیں تھا, ورنہ اپنے گھر میں بیٹھ کر روتے. امام سجاد علیہ السلام جہاں گھر میں بیٹھ کر روتے تھے وہیں جا کر بازار میں بھی روتے تھے, وہیں لوگوں کے سامنے روتے تھے. مثلا ایک 25 سال کا 24 سال کا جوان, چونکہ امام سجاد علیہ السلام جب مدینے آئے ہیں تو تقریباً 24-25 سال آپ کی عمر ہے. 24-25 سال کا ایک جوان آ کر بازار میں اگر گریہ کرے تو وہ لوگ تعجب کریں گے, آخر کیوں رو رہے ہیں, رونے کی وجہ کیا ہے. خوب اس رونے میں صرف یہ نہیں کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا, نا, اس میں ایک پیغام بھی ہے کہ فرزند رسول کو کیوں شہید کیا گیا, کن لوگوں نے شہید کیا. اور یہ ایک پورا سلسلہ جو ہے جاری ہے, اور اس کا یہ راز بھی سامنے ظاہر آتا ہے کہ اس کے ذریعے سے بہت سارے مظلوموں کو مدد ملتی ہے. یعنی کسی بھی وقت میں انسان جب اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو حسین ابن علی کی یاد خود ایک اس کا ایک بہت بڑا سہارا ہوتا ہے. جی ہاں قبلہ, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ امام حسین علیہ السلام یا آپ کے اصحاب اور آوان جو میدان کربلا میں شہید کیے گئے اور یہ واقعہ رونما ہوا, یہ حادثہ پیش آیا, اس کے اثرات میں سے ایک اثر یہی ہے کہ بہرحال جہاں کہیں بھی ظلم ہوگا وہاں پر بہرحال ایک حسینی کردار پایا جائے گا اور پایا جانا چاہیے. اور ہمیں بھی بہرحال یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امام حسین کا مشن, ان کا مقصد, ہدف اور اصل ایم کیا تھا. مقصد صرف یہی تھا کہ انسانوں کو یہ درس دے سکیں کہ جہاں بھی ظلم کا مقابلہ کرنا ہو تو آؤ ہم سے درس لو, ہم سے سیکھو. ہم اب اصل موضوع پر آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں, خود اربعین کے سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, اربعین کا مطلب کیا ہے, اور اس کے بعد پھر مزید سوالات. جی ہاں, آج کے یہ اہم دن جو ہمارے زبان میں چہلم کہتے ہیں اسے, کہ وہی اربعین کا ترجمہ ہے. یہ اربعین عربی میں 40 کی عدد کو کہتے ہیں, اور 40 سے اربع سے 4, اربع 4 اور اربعین 40 کو کہتے ہیں. اور ہمارے یہاں بھی فارسی میں چہل کا لفظ ہے, چہل سے بنا ہے چہلم, چہل یعنی وہی 40, یعنی 40ویں دن امام حسین السلام کی ایک اور یاد بنانا. یوں اگر دیکھیں تو 40 دن کا ہمارے یہاں یعنی اسلامی روایات میں بھی اور قرآن کی آیتوں میں بھی ایک خاص تذکرہ 40 خود 40 کی عدد کا ہے. 40 کی عدد ایک اہمیت دی گئی روایتوں میں, اور اس میں جو آپ جانتے ہیں بہتر طریقے سے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ مثلا بعض کام کہا گیا 40 دن تک کریں. روایت میں 40 حدیثوں کو یاد کرنا, اس کے لیے تاکید ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے علماء کی جو کتابیں بھی ہیں 40 حدیث سے, یعنی ان کتابیں لکھی ہیں, کسی نے شرح لکھی 40 حدیث کی, یعنی اس بات کی تاکید ہوتی تو ان کا کہ 40 حدیثوں کو جو ہے اس پہ باقاعدہ یاد کرنا, یعنی صرف لفظ کو یاد کرنا, یعنی اس کو اپنی زندگی میں ڈھال لینا. کہ اگر انسان 40 حدیث کو اپنی زندگی میں لا کر لے آئے اور ڈھال لے تو آگے اس کی انسان کی زندگی مختلف ہو جاتی. چونکہ حدیثوں میں ائمہ علیہ السلام کی حدیثیں ہیں, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں سب اس میں حکمتیں ہیں, اور انسان کی زندگی میں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے. تو ایک حدیث سے بھی بہت بڑا فرق آ سکتا ہے. اسی طریقے سے ہے کہ اگر مثلا کوئی روایت میں 40 صبح کوئی مخصوص کر دے اللہ کے لیے, من اخلص للہ 40 صباحاً, اگر کوئی 40 صبح جو ہے وہ شروع کرے اپنی اللہ سے, سالی 40 صبح سے مراد نہیں 40 دن جو انسان اللہ کے لیے کام کرے, اخلاص کے ساتھ کام کرے, تو اللہ اس کے بدلے میں یہ کرتا ہے کہ اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کرتا ہے. حکمت جو ہے, حکمت یعنی وزڈم کی باتیں, کہ قرآن کے اعتبار سے قرآن کہتا ہے کہ ساری دنیا کی جو نعمتیں ہیں جو انسان کو دی جاتی ہیں وہ سب متاع قلیل ہے, چھوٹی سی پونجی ہے, لیکن وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا, اللہ اگر کسی کو حکمت دے دے تو بہت کچھ دے دیا اللہ نے. یہ 40 کے اعتبار سے بس حکمت جو ہے اللہ کہتا ہے کہ اگر 40 دن مخصوص کر دیا. حتیٰ معاف کیجیے گا آپ کی بات قطع کر رہا ہوں کہ بعض روایات میں ہے کہ اگر مثلا فلاں دعا آدمی 40 دن تک پڑھے تو امام کے اصحاب و انصار اسی طرح دعاؤں میں, جی ہاں, اصل دعاؤں میں یہ ہے کہ بہت ساری دعائیں ہیں, بہت سارے ذکر ہیں کہ آپ 40 دن اس کو جاری رکھیں. دعائے امام زمان کو مثلا 40 دن آپ پڑھیں, دعائے عہد کو 40 دن پڑھیں. اس طرح بہت سارا ایک سلسلہ ہے کہ جو 40 دن پر آ کر تمام. چلہ نشینی بھی اسی سے, جو کہتے ہیں چلہ نشینی وہی چہل سے بنا چلہ, یعنی ایک عمل کو 40 دن تک مسلسل انجام دینا. کہ جب کوئی عمل, شاید اس کی راز اس کا یہ ہوگی, جب کوئی عمل 40 دن تک انسان مسلسل انجام دے اس کا ایک یہ اس کی روح کا حصہ بن جاتا ہے. یعنی اس کا کہتے ہیں جیسا ملکہ کہتے ہیں, یعنی انسان کی وہ عادت بن جاتی ہے, انسان وہی کرنے لگتا ہے. یہ اس کا شاید 40 کا راز ہے. کہ قرآن میں بھی ہے کہ جب جناب موسیٰ سے بات کرنی ہوئی تو 40 دن کے لیے, ایک مرتبہ کہا قرآن میں 2 جگہ اس کا ذکر, کہا کہ 30 دن کے لیے بلایا, پھر 10 دن کے ذریعے اس کو پورا کر دیا. دوسری جگہ کہ 40 دن, اس وعدنا موسیٰ 40 لیلہ,
40 دن کے لیے جناب موسیٰ کو، یعنی جب اللہ نے جناب موسیٰ کو اپنے گفتگو کے لائق سمجھا تو ان کو 40 دن کی تنہائی عطا کی، 40 دن آئے خلوت میں اور تنہائی میں جو ہے اللہ سے راز و نیاز کی. یہ ایک اہمیت ہے 40 کی. ابھی صرف 40 کی بات ہے. پھر 40 امام موسیٰ علیہ السلام، امام موسیٰ علیہ السلام کو جو 40 ہے اس کی ایک الگ گفتگو ہے کہ انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں. جی ہاں، آپ نے صحیح موقع پر اپنی گفتگو تمام کی ہے. میں اپنے ناظرین کے یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ناظرین کرام، ہم یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد پھر اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھتے رہیے. محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 40 امام حسین علیہ السلام، جو اس گفتگو کا دوبارہ محترم ناظرین، ایک بار پھر سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اپنے محترم مہمان کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جس میں موضوع گفتگو ہے چہلم امام حسین علیہ السلام. اور یقیناً یہ وہ دن ہوتا ہے کہ جہاں روز عاشور کی طرح پوری دنیا میں ایک خاص اہتمام کیا جاتا ہے. عزاداری کے لیے جلوس نکالے جاتے ہیں، مجلسیں برپا کی جاتی ہیں اور امام حسین کی یاد منائی جاتی ہے. قبلہ، جیسا کہ گفتگو چل رہی تھی خود 40 کے حوالے سے، اور آخری سوال جو میں نے آپ سے دریافت کیا تھا وہ خود 40 کے سلسلے میں تھا. ایک اچھی وضاحت آپ نے کی تھی. اب میں یہیں سے ایک دوسرا سوال آپ کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد، یا یوں کہا جائے کہ واقع عاشورہ کے بعد جو پہلا چہلم منایا گیا ہے وہ کس سرزمین پر اور کس طرح کے لوگوں کی موجودگی میں، اس سلسلے میں بھی کچھ اگر آپ وضاحت کر دیتے. اچھا، روایتوں میں جو آیا ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے چہلم کے اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ پہلے چہلم میں، یعنی سب سے پہلے چہلم میں 40 دن گزرنے کے بعد جو سب سے پہلی زیارت ہوئی ہے وہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری ہیں. رسول اللہ کے صحابی تھے اور محترم صحابی تھے، اہل سنت اور شیعہ سب کے نزدیک محترم صحابی ہیں، جن کو اللہ نے ایک لمبی عمر عطا کی تھی، جن کے بارے میں معلوم لوگ رسول اللہ نے سلام کہلوایا تھا امام باقر علیہ السلام کو انہی کے ذریعے سے. وہ پہلے 40 میں امام حسین السلام کی قبر پر پہنچے ہیں. شہادت کے بعد سب سے پہلے آدمی ہے جو زیارت کے لیے امام حسین السلام کے پاس کربلا پہنچے ہیں اور جا کر زیارت کی. اس کا خاص انداز تھا، جا کر غسل کیا اور غسل کرنے فرات میں، اور غسل کرنے کے بعد آئے ہیں امام حسین السلام کی قبر پر اور اپنے آپ کو 3 مرتبہ فریاد بلند کی، یا حسین یا حسین کی آواز. اور ان کے ساتھ جو ان کے غلام تھے عطیہ عوفی، ان کا یہ بیان ہے کہ غش کھا گئے. یعنی یہ ایسی کیفیت تھی جناب جابر کی کہ بہرحال وہ لمحہ ہی ایسا تھا جب وہ تمام دردناک واقعات، گفتگو کی تھوڑا سا کہ میں آپ کو آواز دے رہا ہوں لیکن آپ جو ہے میرے آواز پہ کو جواب نہیں دے رہے ہیں، لیکن آپ کیسے جواب دیں گے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا. یہ پہلا چہلم ہے. البتہ بعض لوگ نزدیک جو ہے یہ بھی ہے کہ شاید اسی مثلاً اس میں جو ہے اہل حرم کا قافلہ بھی واپس پلٹا ہے، لیکن اس کو سب لوگوں نے قبول نہیں کیا. شیخ عباس قمی وغیرہ نے اس کو جو ہے اس پر تھوڑا وہ کیا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ پہلے چہلم میں وہ لوگ جناب جابر بن عبداللہ انصاری وہ حاضر تھے اور وہاں انہوں نے زیارت پڑھی امام. بات زیارت کی آئی تو یہ سوال بھی آپ سے دریافت کر لوں کہ بعض احادیث میں جہاں مومنین کی علامت بیان کی گئی کہ ایک مومن کی یہ علامتیں ہیں، مثلا داہنے ہاتھ میں اس کی انگوٹھی ہوگی، یا مثلا 51 رکعت نماز پڑھے گا، وہاں پر خود زیارت 40 کا بھی ذکر آتا ہے. خود اس زیارت کے سلسلے میں جاننا چاہیں گے، اور اس کے علاوہ اس زیارت کا محتوا کیا ہے، اس میں اصل کیا باتیں بیان کی گئی ہیں، کیوں
اہمیت دی گئی ہے اس چیز؟ دیکھیں یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ خود یہ سوال ہے کہ آخر 40ویں دن اتنا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 کے اتنا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ اور یہ اگر صحیح دیکھیں تو صرف 40ویں دن کی بات نہیں ہے، بلکہ پورے سال بھر میں جو اعمال ہیں مختلف دنوں کے، مثلاً جو ہے عرفہ کے دن کا عمل ہے، یا دوسرے بعثت کے دن، فلاں فلاں بہت سارے اعمال جو مختلف دنوں میں خاص خاص تاریخیں آتی ہیں، 15 شعبان ہے جو بہت خاص تاریخ ہے، ان تمام اعمال میں جہاں الگ الگ مختلف اعمال ہوتے ہیں، وہاں پر ایک اہم عمل جو وہ ہوتا ہے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پڑھنا. یعنی آپ جو ہیں جو ہاں احادیث کی کتابیں ہیں، جو دعاؤں کی کتابیں، اس میں تمام اعمال کے ساتھ ساتھ ایک عمل ہے حسین ابن علی، امام حسین علیہ السلام کی زیارت. اس کا ایک فلسفہ، ایک بہت بڑا فلسفہ ہے. یعنی ائمہ علیہ السلام نے یہ چاہا ہے کہ حسین ابن علی کو مسلسل سال بھر یاد رکھا جائے. یہ نہیں کہ مثلا محرم میں یاد کر لیں یا 40 کے دن یاد کر لیں. مثلا ہمارے یہاں الحمدللہ 2 مہینے تک، 2 مہینے 8 دن تک تذکرہ رہتا ہے. یہ بھی نہیں کہ 2 مہینہ 8 دن کے بعد پھر جو ہے سب کچھ بند ہو گیا اور پھر اب کوئی ذکر حسین نہیں. ہمارے یہاں عبادت کا ایک حصہ یہ ہے کہ حسین ابن علی کو یاد رکھا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے دین کی صحیح پہچان انسان کو ملنے والی ہے. جو شہادت بھی اسی لیے تھی کہ وہ دین محمد رسول اللہ کے اصلی دین کو زندہ کرنا، اور وہ حسین ابن علی کے ذریعے سے ہوا. لہذا یہ اہتمام بہت کیا گیا ہے کہ زیارت امام صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہو، جس میں ایک یہی 40 کا دن ہے. 40 کے دن کے لیے روایتوں میں ہے کہ 40 کے دن زیارت کرنا مومن کی علامتوں میں سے، امام حسن عسکری سلام سے یہ روایت ہے کہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ 40 کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے. اگر وہ کربلا نہیں جا سکتا زیارت کرنے کے لیے تو جہاں بھی وہ ہے وہ زیارت پڑھے. اس لیے ایک مخصوص زیارت بھی ہے زیارت 40 کی، اس کا بھی ایک عظیم جو ہے زیارت ہے. جیسے الگ الگ زیارتیں امام حسین علیہ السلام کی، ایک یہ بھی راز ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی الگ الگ زیارتیں ہیں. کبھی زیارت وارثہ ہے، زیارت عاشورہ ہے. یہ سب اس لیے ہے تاکہ مختلف طریقے سے امام کو یاد رکھا جائے، امام حسین ابن علی کو یاد رکھا جائے، تاکہ وہ روح جو حسین ابن علی کربلا میں اپنے اصحاب میں جو ڈالی تھی روح امام حسین علیہ السلام نے، اور اتنے عظیم قربانی انہوں نے آگے پیش کی، وہ روح تمام امت اسلامی میں، یعنی کربلا کے ذریعے سے اور عاشور کے ذریعے سے. مقصد یہ ہے، ائمہ علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ روح حسینی اور روح اصحاب حسینی وہ تمام امت میں پڑ جائے، امت میں عروج، تاکہ ہر زمانے کے یزید کے مقابلے میں وہ آواز اٹھا سکیں، اس کو ظلم کے خلاف بول سکیں، ظلم کے خلاف کچھ کہہ سکیں، ظلم کو آسانی سے برداشت نہ کریں. یہ اصل مقصد یہ تھا. لہذا جتنے بھی مواقع سامنے آتے تھے وہاں پر کہا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کو یاد. اسی میں ایک چہلم بھی ہے. چہلم کو یہ نہیں معلوم کہ 40 دن، جیسے آپ سے بتائیں 40 دن کے کچھ اپنے راز ہیں روایات میں، اور اس سے جو 40 دن کی ایک اہمیت ہے. اب ہمارے 40 دن ممکن کبھی کبھی غلط بھی استعمال کیا جا رہا ہو. چلہ نشینی جیسے آپ نے شروع میں کہا، وہ ممکن کوئی غلط طریقہ بھی اس کا استعمال کریں. یا چلہ نشینی مطلب یہ کہ کسی ایک ذکر سے انسان اپنے آپ کو 40 دن، ایک اچھے کام سے 40 دن تک اپنے آپ کو وابستہ رکھے، تو یہ وابستگی انسان کے وجود پہ اثر ڈالتی ہے. اسی طرح مثلا 40 چہلم ہے، یعنی چہلم تک انسان جو حسین ابن علی کے ذکر سے اپنے آپ کو وابستہ رکھے. کہ ہمارے ویسے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہمارے ہاں جو ہے تقریباً 18ویں صدی میں یہ واقعہ جو ہے، 18ویں صدی میں ہمارے ہاں، ابھی دوسرے ملکوں میں ایران وغیرہ میں چہلم تک عام طور سے، یا مثلا ایران میں 29 تک جو منایا جاتا ہے امام رضا علیہ السلام کی شہادت تک. یہ تھا کہ مقصد یہ تھا کہ یہاں تک، چونکہ اس زمانے میں یہ تھا کہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں کہ دشمن جو وہ چاہتے تھے کہ اس ذکر حسین نہ ہونے پائے. لہذا اگر صرف ایک عاشور کا دن ہوتا، ایک دن ذکر کرنے سے وہ تاثیر نہیں ہو پاتی. ایک طرف مثلا متوکل نے کتنی مرتبہ جو ہے کتنی کوششیں کی کہ ذکر حسین اصلا نام و نشان بھی نہیں رہ جائے. کربلا کی زمین کو برابر کر دیا، وہاں پر لا کر پانی ڈلوا دیا، نہر کھول دی، تاکہ اصلا قبر کا نشان بھی وہاں سے مٹ جائے. جی میرے ذہن میں ایک بات آ گئی ہے، میں کہیں پر پڑھ رہا تھا کہ حرم امام حسین علیہ السلام میں داخل ہونے کے لیے متعدد دروازے ہیں. حتیٰ مثلا باب کرامت یا باب سدرۃ المنتہا. تو اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ اس کا سبب کیا ہے، کیوں اسے باب سدرۃ المنتہا کہا گیا. تو یہ رقم ہے، تاریخ میں باقاعدہ ذکر ہے کہ یہاں پر ایک بیر کا درخت تھا. جب زائرین آتے تھے صرف اس لیے کہ ایک نشاندہی ہو سکے، ایک علامت بن گئی تھی. وہ متوکل نے اس بیر کے درخت کو بھی کٹوا دیا تھا. اسی کی یاد میں یہ درخت، اسی درخت کی یہ نام رکھا گیا. مثلا جی ہاں، ممکن یہ بھی ہو چونکہ احتمال اس بات کے. جی ہاں،
اصل چیز وہی، اصل نقطہ وہی تھا کہ کسی بھی طرح، یعنی دشمن یہ چاہتا جو کہ دشمن کے لیے، حکومتوں کے لیے، چاہے کتنی بڑی حکومت، مثلا ہارون رشید اور مامون رشید لوگ حکومتیں زبردست حکومتیں تھیں، یعنی آدھی دنیا ان کے کنٹرول میں تھی، لیکن آدھی دنیا لے لینے کے باوجود بھی وہ حسین ابن علی سے ڈرتے تھے. حسین ابن علی یعنی حسین ابن علی کے خون سے ڈرتے تھے، شہادت سے ڈرتے تھے، حسین ابن علی کے نام سے اور ذکر سے ڈرتے تھے. لہذا ان کی طرف ان کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ یہ نام نہ لیا جائے، یہ نام مٹ جائے، یہ نام و نشان مٹ جائے. دوسری طرف سے ائمہ علیہ السلام نے اس بات کا اہتمام کیا کہ جتنے بھی مواقع، جتنا بھی موقع ہو سکتا تھا کہ حسین ابن علی کو ذکر کیا جائے، کہ یہ ذکر اس میں اللہ کے ذکر کے لیے ہے اور اللہ کے دین کے ذکر کے لیے ہے، اس ذکر کا اہتمام کیا گیا. اسی میں سے ایک چہلم کا دن بھی ہے، یعنی کم چہلم کا دن، یعنی چہلم تک انسان جو ہے محرم سے لے کے چہلم تک حسین ابن علی کو یاد رکھے. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ ختم نہ ہو جائے. جو اہم تاریخ ہے، مثلا عرفہ کے دن کتنا کہا کہ جو عرفہ کے دن جا کر امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے وہ کتنے حج کا مثلا اس کو جو ہے اس کے اوپر اثر ہوتا ہے. چونکہ یہ نہیں کہ آدمی پھر حج چھوڑ دے اور عرفہ کرنے چلے، یہ مراد نہیں ہے. اگر حج واجب انسان کو حج آگے کرے گا، واجب پورا کرے گا، لیکن اہمیت کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ اگر حسین ابن علی کو جا کر صحیح طریقے سے انسان نے زیارت کی اور روح حسینیت وہ انسان لے کے آیا. ابھی ہمارے کاروان جاتے ہیں اور شاید وہ بات نہیں ہو پاتی. مثلا عراق میں بھی آپ دیکھتے ہیں اربعین کے دن، مثلا پچھلے سال کتنے لوگ تھے، مثلا ٹیلی ویژن کہہ رہا تھا 90 لاکھ تک لوگ، اور ایسے لوگ کہہ رہے 1 کروڑ سے بھی زیادہ لوگ جو ہے عراق میں تھے. لیکن جاتے ہیں اور زیارت کر کے شاید بہت ہی خلوص سے گریہ بھی کر کے واپس چلے آتے ہیں، لیکن وہ روح نہیں لے پاتے، حسینی روح جو وہاں کربلا میں ملنا چاہیے. ورنہ آپ دیکھیں عراق میں اتنے دن سے ظلم کا سایہ منڈلا رہا ہے، لیکن اس سے ان کو نجات نہیں مل رہی. کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے کہ حسین ابن علی وہاں پر موجود ہیں، یہ عظیم بارگاہ بھی وہاں پر موجود ہے، لیکن وہ روح حسینی جو وہاں سے لینا چاہیے وہ انسان کو نہیں مل پاتی. یہ جہاں بھی انسان لے لے اس کا اثر پڑے گا. مثلا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روح حسینی کی طرف اشارہ کیا. ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ محرم و سفر سے کیا ہے. ہم ماہر چداری و سید الشہداء داری، یعنی میرے پاس جو کچھ بھی ہے حسین ابن علی سے. یعنی کیا ہے، شاید وہ ہمارے اتنا وہ عزاداری ہمارے اتنا نہیں کرتے، چونکہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، لیکن جتنا کرتے تھے اس سے بہت کچھ لے لیتے تھے. روح حسینی اصل ہنر یہ ہے کہ انسان جو ہے، اور اسی لیے اتنا ذکر بھی باقی رکھا گیا ہے انسان کے سامنے، چہلم کے ذریعے سے اور عرفہ کے ذریعے سے، اور فلاں تاریخوں میں حسین ابن علی کو یاد رکھیں تاکہ وہ روح انسان کو مل سکے. جی ہاں قبلہ، روح حسینیت کی بات چل رہی ہے کہ روح حسینی کیا ہے، اصل حسینیت کا راز محور کیا ہے. میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں سرکار سید الشہداء کا وہ جملہ کوٹ کیا تھا، مثلی لا یبایع مثلہ یا مثل یزید، مجھ جیسا انسان یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. میرے اعتبار سے در حقیقت روح حسینی اگر در کرنی ہو تو اسی جملے میں بھی در کیا جی ہاں، بہت ہی خوبصورت جملہ ہے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پہچانوا دی کہ یزید کیا ہے اور حسین ابن علی کیا ہے. اور حسین ابن علی کبھی بھی کسی بھی دور میں، چونکہ یہ نہیں کہ میں بیعت نہیں کری، بہت خوبصورت نقطہ جو ذاکرین بھی پڑھتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہ میں بیعت نہیں کر سکتا، کہ میرے جیسا، یعنی جو حسینی روح کا مالک ہے وہ کبھی بھی یزیدیت کے سامنے سرنگو نہیں ہو سکتا. اس کے سامنے قبلہ وقت ہمارا بہت ہی کم بچا ہے، اور اسی مختصر وقت میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہرحال چونکہ تذکرہ اس حسین کا ہے جس نے مذہب بچایا، جس نے دین بچایا، جس نے اسلام بچایا ہے. اور شاعر نے بہت ہی پیارے انداز میں اس بات کو رقم بھی کیا ہے کہ اسلام میرے نانا کی سیرت کا نام ہے، اسلام میرے بابا کی دولت کا نام ہے، اسلام میری ماں کی بضاعت کا نام ہے، اسلام میرے بھائی کی عظمت کا نام ہے، اسلام میرا دل، میرا جی، میرا چین ہے، اسلام ہی کا اسم گرامی حسین ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس موقع پر کہ جہاں ہر ایک اپنے تئیں اپنے اعتبار سے سرکار سید الشہداء کا غم منا رہا ہے، وہ ہمارے ناظرین جو اس وقت اپنی ٹی وی اسکرین پر ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے چند جملے اگر مصائب کے بھی ہو جائیں تو بہرحال یقین جانیے اگر ایک قطرہ بھی آنسو نکل گیا تو یہ رومال سیدھا کی میں جگہ پائے گا اور یہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. یہ بہرحال مصائب حسین ابن علی کی ایام اعزا کے ایک خاص جو ہے اس کا رکن یہی خود مصیبت ہے، جو کربلا کی مصیبتیں ہیں جو حسین اور اصحاب حسینی پر اور اہل حرم پر پڑی ہیں. خاص کر مثلا آج چہلم کا دن ہے، جو مصائب پڑھے بھی جاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا رخصت ہونا، آنا اپنے بھائی کی قبر پر اور رخصت ہونا، یہ ایک جو سخت منزل تھی، واقعاً بہت سخت منزل تھی. یوں تو جناب زینب سلام اللہ علیہ اور بھی سخت رخصتیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھنی پڑی ہیں، اور وہ بہت سخت رخصت تھی جس میں خود امام صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے. لیکن یہ وہ رخصت تھی، بعد میں کچھ ایسی رخصت ہیں اور اس میں ایک یہ رخصت بھی ہے جو کربلا سے ہوئی جس میں جناب زینب تنہا، یعنی امام صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہ گئے ہیں.
اس کے پہلے مثلا جب بچپن میں ماں سے رخصت ہونا پڑا تھا تو وہ بھی بہت بڑی سخت رخصت تھی، جناب زینب کی بھی، امام حسن علیہ السلام کی، امام حسین کی، اس حالت میں ماں کو چھوڑنا۔ مدینے سے رخصت ہونا، لیکن دونوں شریک تھے، اس میں بھی شریک تھے، مدینے میں دونوں شریک تھے، حسین ابن علی کو بھی رخصت ہونا تھا، چونکہ 55-56 سال کی جو زندگی، اس میں 3-4 سال جو کوفے کے، اس کے علاوہ پورا مدینے میں گزرا، پھر مدینے کی بہت سی یادیں ہیں، ماں کی بہت سی یادیں ہیں، بھائی کی بہت سی یادیں ہیں، رسول اللہ کی بہت سی یادیں ہیں، یہ بھی بہت سخت رخصت ہے، لیکن اس میں بھی شریک تھے۔ پھر ایک رخصت ہے جو کربلا میں ہوئی، جس میں دونوں ایک دوسرے سے شریک ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہو رہے ہیں، وہ سب سے دردناک رخصت ہے۔ وہ بھی عصر عاشور کی رخصت، جناب زینب امام صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کر رہی ہیں، اور حسین ابن علی جناب زینب کو رخصت کر رہے ہیں، آخری رخصت، اب اس کے بعد ملاقات نہیں ہونا ہے۔ جب جناب زینب نے آواز دی، جب حسین تیزی سے بڑھنا چاہ رہے تھے، آواز دی محلا محلا یا ابن رسول اللہ، آپ آہستہ آہستہ جائیں، کہ یہ 55-56 سال کا ساتھ اتنی جلدی چھوٹنا، یعنی آپ آہستہ آہستہ جائیں تاکہ میں دل بھر کے دیکھ لوں۔ اس کے بعد جناب زینب نہیں دیکھ پائیں گی۔ یہاں تک بھائی بہن رخصت میں شریک تھے، لیکن اس کے بعد جو رخصت کی باری آئی، وہاں پہ جناب زینب تنہا ہے، یعنی 11 محرم کو جو رخصت کرنا پڑا، وہاں جناب زینب تنہا ہے۔ کس طرح لاشوں سے رخصت ہونا پڑا، وہاں جناب زینب تنہا ہے۔ بہت سخت منزل ہے، جہاں لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ایک لاش نہیں ہے، 1-2 لاش نہیں، 18 بنی ہاشم کی لاش، اس میں 7 بھائیوں کی لاش ہے، بھانجوں کی لاش ہے، بھتیجوں کی لاش ہے، اپنے بچوں کی لاش ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، لاش بھی نہیں ہے، ان سے رخصت ہونا۔ وہ حسین ابن علی جو عاشور کے دن لباس مانگ، میری بہن مجھے ایک لباس دیتا کہ میرا جسم پہ لباس باقی رہے، لیکن جناب زینب جو رخصت ہونے کے لیے آئیں تو جسم کا عجب منظر دیکھا جناب زینب نے، سخت تھا۔ پھر شام میں جو ہے ایک چھوٹی سی بچی جس کو اپنے حسین ابن علی حوالے کر، اس کو رخصت کر کے آنا، جناب زینب یہاں پہ بالکل تنہا ہے، اور جا کے رخصت ہو کے آ رہی ہیں۔ اور آخری منزل یہ ہے کہ جب کربلا چھوڑ کے جانا ہوا جناب زینب کو، تو یہ کہ اب کس دل کو لے کے جائیں، چونکہ مدینے جا رہی ہیں، مدینے سے جب آئیں تو سب کچھ مدینے میں تھا، مدینے جائیں گے تو وہاں علی اکبر نہیں ہوں گے، مدینے جائیں گے تو وہاں عباس نہیں ہوں گے، مدینے جائیں گے تو وہاں حسین ابن علی نہیں ہوں گے، کس جملے کے ساتھ کس طرح جناب زینب رخصت ہوں۔ یہ ایک سخت منزل تھی جو جناب زینب کو انجام دینی تھی، اور پورے کاروان کو لے کے پھر مدینے جانا تھا، لہذا بھائی سے رخصت ہوئیں، اب خدا جانے کی کس طریقے سے رخصت ہوئیں، اور کس دل سے رخصت ہوئیں، کس طرح اس پہ صبر کیا، کہ ایک صابرہ بی بی تھی جو اتنی منزلیں صبر کر کے آئی تھی، یہاں پر بھی بہرحال صبر کیا بی بی۔ محترم ناظرین، ہمارا پروگرام یہیں پر ختم ہوا، اور میں آپ تمام ناظرین کرام سے خدا حافظی کرتا ہوں، لیکن اس پروگرام کے آخر میں بہتر یہ ہے کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں ایک ساتھ دعا کریں۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں اس کی استجابت کی دعا کریں۔ پروردگارہ، تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا، خصوصاً سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، اے میرے معبود، منتقم خون حسین حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، آمین یا رب العالمین۔